میں آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ پیش کروں گا جو انہوں نے روایت پیش کی مسند ابی یعلا کی. تو روایت کیا، روایت کا نمبر ہے 1085. کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا کس نے؟ ان فضیل ان عطیہ ان ابی سعید. اب ابی سعید کے اوپر بھی اختلاف ہے، عطیہ کے اوپر اختلاف ہے، فضیل کے اوپر اختلاف ہے. اس روایت کے اوپر آپ دیکھیں، اور یہ روایت کہ پہلے میں سند پہ کلام کروں گا پھر متن پہ کلام کروں گا. جو متن ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، متن پہ کلام بعد میں آئے گا. پہلے ہمارا جو کلام ہے وہ سند کے اوپر ہے. اس سند کے اندر پہلا جو شخص جو فضیل ہے یہ روایت کرتا ہے عطیہ سے، عطیہ اوفی کوفی جو ہے. اور عطیہ اوفی کوفی اگر روایت کرتا ہے ابی سعید سے، ابی سعید اب یہ کلبی ہے یا ابو سعید خدری ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ آگے چل کے گفتگو آ رہی ہے. تو یہ روایت کرتے ہیں لما نزلت ہذہ الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ، سورہ اسرا کی آیت نمبر 26. تو پھر دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بلایا، وَأَتَاهَا فَدَقَ، اور فدق دے دیا، عطا کر دیا. اب یہ روایت امام ابی یعلا لائے ہیں. اب دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ میری گفتگو آئے گی. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ مسند ابی یعلا جو اٹھا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اس کا فٹ نوٹ بھی نہیں دکھاتے. جو تحقیق کے ساتھ پیش کی جاتی ہے نا، فٹ نوٹ نہیں دکھاتے. حالانکہ فٹ نوٹ کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اسی جو میرے پاس مسند ابی یعلا موجود ہے، اب لائبریری تو میری پاکستان میں رہ گئی، ہمارے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا لیپ ٹاپ ہے، وہی ہمارا سارے کام کر رہا ہے. کسی کو بھی مسند ابی یعلا چاہیے ہو یا کوئی کتاب جو حالت دوں گا چاہیے ہو، پی ڈی ایف کی صورت میں ہماری ویب سائٹ رضویبھیاonline.com سے مل جائے گی، یا بندہ فقیر آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دے گا واٹس ایپ کے اوپر. اب میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں بھائی، یا بتا سکتا ہوں یا دکھا سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. باقی کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا کام ہے. اچھا، اب اسناد و ضعیف و عطیہ نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جرا لکھی ہوئی ہے جو محقق ہے، اس میرے پاس جو مسند ابی یعلا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے اوپر جناب اردو والی میں بھی میں پیش کر دوں گا آپ کے سامنے. اچھا، اب جناب جو انہوں نے سکین سینڈ کیا اس کے اندر 1405 نمبر روایت ہے مسند ابی یعلا کی، جو اردو کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جلد اول کے اندر. اچھا، اب اس کو در منصور امام سیوطی کتاب سے بھی دکھایا جاتا ہے، سند نہیں ہے وہاں پر، تو وہ بھی اس کو بھی چھوڑیے. علامہ بلازری نے فتوح البلدان کے اندر اس کو روایت کیا، وہاں پر بھی جو سندن نہیں ہے، بعض جگہ پہ تو وہ واقعہ آیا لیکن سند کے ساتھ نہیں آیا. پھر علامہ بلازری جو ہے وہ سند کے ساتھ اس کے رد میں جو ہے وہ روایت لے آئے ہیں. اب سند ابو داؤد والی وہ آگے آ جائے گی. تو علامہ بلازری کی کتاب سے دکھایا جاتا ہے یہ واقعہ، وہ بھی بے سند سمجھ لیں، فتوح البلدان کے اندر سے. اور عالم ملل و نحال سے دکھایا جاتا ہے علامہ شہرستانی کتاب سے. تو میں سند میں بات کرنے سے پہلے یہاں پر بتا دوں، علامہ شہرستانی کو ہمارے جمہور علماء نے کہا ہے کہ یہ غالی شیعہ تھا، علامہ شہرستانی تھے جو. لیکن میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہتا، میرے جو ان کی کتاب جو پڑھی اس کتاب سے مجھے کچھ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ شیعہ تھے. جو علامہ شہرستانی کی کتاب ملل النحل ہے، لیکن چلو علماء نے ہمارے جمہور نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے. شیعہ کہتے ہیں یہ سنی تھے، میں یہ کہوں گا یہ سنی تھے. چلو مان لیا سنی تھے، کیونکہ میرے جب مناظرے میں بات کی گئی تو میں نے یہی کہا. پہلے ایک دفعہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا ملتان کے اندر، جب میں شیعہ مدارس کو نیا نیا چھوڑا تھا، کیونکہ میں شیعہ کے ہاتھ میں نے بعض علوم فنون تو شیعہ سے ہی پڑھے ہیں نا، یہ گھر کی بات گھر والوں کو نہ بتائیں. پھر تو میں جب پہلے شیعہ کے مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں 6 مہینے، تو ادھر جو ہے ایک شخص نے میرے ساتھ اسی گفتگو کرتے ہوئے یہ ملل النحل کا حوالہ پیش کیا تھا. تو میں اس وقت یہ تحقیق کی تھی، تو میں بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، پوری ملل النحل اٹھا کے لیا میرے پاس، میں دکھاؤں گا تجھے کہ جناب اس ملل النحل کے اندر جو علامہ شہرستانی وہ بیان کر رہی ہیں، وہ متزلیوں کے گمراہ کن عقیدے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھٹا عقیدہ جو ان کا گمراہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ان کا یہ عقیدہ بھی گمراہ ہے، گمراہی پہ مبنی ہے، جس کی اصل نہیں ہے.
وہ عقیدہ شیعہ کا کون سا ہے، معتزلیوں کا کون سا عقیدہ ہے؟ وہ یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اماں فاطمہ کو حضور نے باغ فدا کی ہبہ کر دیا تھا، حالانکہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ تو علامہ شہرستانی رد کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، ذاکری صاحب نے اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، انہوں نے کہا جناب یہ تو علامہ شہرستانی نے نقل کیا ہے، اور بھائی وہ رد کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، تمہارا رد کر رہے ہیں، تو رد کر رہے ہوئے جو الزامی جواب دیا جا رہا ہے وہ تم اٹھا کے مجھے دکھاؤ گے تو وہ میں مان لوں گا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ خیانت سے کام کیا گیا ہے۔ تو آتے ہیں جناب اس روایت کی طرف۔ اس روایت کو تہذیب و تہذیب کا حوالہ پیش کیا گیا۔ اس بھائی نے کہا جی کہ وہ شیعہ تھا لیکن اسے سکہ کہا گیا ہے۔ کس نے کہا؟ امام ابن معین نے کہا ہے۔ اب ابن معین والا بھی ایک پورا ڈرامہ ہے، ایک ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ ابن معین نے کہا ہے جی کیا ہے کہ وہ سکہ ہے، بعض جگہ کہا ابن معین نے کہ صالح ہے۔ اب پوری کتاب کے اس ترجمے کے اندر سے یہ چیز اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ ابن معین نے کہا صالح ہے، ابن معین نے کہا سکہ ہے، لیکن پوری بات نہیں بتاتے۔ یہ کیونکہ پورا مذہب جو تکیے پہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ تکیے کے اندر کتنا دین ہے، دین کا ایک بڑا حصہ تکیے کے اندر ہے، اپنے کرنا واجب ہے۔ اس لیے یہ دین کے اندر ایک پورا کیا ہے، ہمارے ائمہ کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ وہ ائمہ کا دین اور اللہ کے رسول کا دین نعوذ باللہ من ذالک وہ تقیہ پر مبنی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں حوالہ لگا دوں گا، اس پہ کلام میرا یہ موضوع نہیں ہے میرا۔ اچھا، تو کہتے کیا ہے کہ جناب وہ تقیہ کیا نا، تقیہ وہ ہوتا ہے کہ اصل بات وہ چھپا کر کے اندر سے اپنے عقائد کو گول مول کر کے برابر کر کے نا چونا لگانا، مسالہ لگانا، سیمٹ لگا کر کے برابر کر دینا، اندر نظر آئے کہ اندر بڑھائی کی گئی ہے، اندر بڑھائی نہیں ہوتی۔ یہ پورا مذہب تقیہ پہ کھڑا ہے۔ میں شیعہ کے بارے میں اعتدال پسندی سے کام لیتا ہوں، ان کو میں کافر نہیں کہتا تھا، ان کو بھائی کہتا ہوں جو شیعہ عوام ہے۔ علماء پہ سے اختلاف کرتا ہوں، کتنے محبت والے لہجہ استعمال کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ جب ایسا کریں گے تو پھر میں وہ محبت کا جو لہجہ ہے وہ میرا کسی وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ میں انتشار نہ پھیلے، اس بنیاد پر میری اعتدال پسندی ہے۔ ورنہ شیعہ کے بارے میں میرا وہی عقیدہ جو اکابرین علماء نے لکھا ہے، اور وہ ثابت بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا وقت مجھے دیں، ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ جی اب انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ تو در منصور اور دیگر کتابوں سے حوالہ جات دی جاتے ہیں تو وہ تو بسند ہیں۔ اب سند جو دکھائی جاتی ہے وہ کدھر سے؟ مسند ابی یعلا سے۔ اب تہذیب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر کیا لکھتے ہیں؟ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ثم قال بلغنی ان عطیہ کان یاتی قلبی۔ تو کہتے ہیں جی جو عطیہ ہے اس کی جو بلاغت ہے، یہ جو بیان کرتا ہے، جو یہ روایت کرتا ہے قلبی سے۔ میں انشاءاللہ یہ قلبی اور ابو سعید خدری والا معاملہ جو ہے شیعہ کتب سے آگے حل کروں گا چل کے۔ تو کہتے ہیں جی یہ کیا تھا، یہ اس پہ اختلاف ہے کہ یہ قلبی سے کرتا تھا یا ابو سعید سے کرتا تھا۔ فیقول قال ابو سعید، اس نے اکثر یہی کہا ہے کہ میں نے ابو سعید سے روایت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ جی ابن معین نے کہا کہ یہ صالح ہے۔ ابن معین نے کیا کہا؟ صالح ہے۔ اب یہ آپ کو شیعہ دکھائیں گے جب ان سے مناظرہ آپ کریں گے، لیکن اس کا جواب میں آگے چل کے دیتا ہوں۔ ابن معین نے کہا صالح ہے۔ ابن معین کا سند کے ساتھ قول نہیں ہے، صرف ایک ابن معین کا یہ قول ہے، اور ابن معین کا جو سند کے ساتھ قول ہے وہ آگے انشاءاللہ میں دکھاؤں گا وہ کیا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں لیکن اب دیکھو امام ابن معین نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ صالح ہے، لیکن اب کہا جی وقال ابو زرع وقال ابو حاتم، ابو زرع اور حاتم نے کیا کہا؟ ضعیفن یکتب الحدیث، کہ ضعیف راوی ہے، یہ روایت ضعیف راوی ہے، روایت لکھ لو، راوی ضعیف ہے، روایت لکھ لو۔ وہ ابو ندر تھا، ابو ندر نے کیا کہا؟ وقال جزجانی، علامہ جزجانی نے کیا کہا؟ مائلون، یہ شیعت کی طرف کچھ مائل تھا، یہ کیا تھا؟ شیعت مائل تھا، مائل شخص تھا۔ وقال نسائی، امام نسائی نے کیا کہا؟ اب کیونکہ
ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسماء الرجال کا عالم اوپر نام لکھتا ہے راوی کا، نیچے سب کی جو رائے ہیں وہ لکھ دیتا ہے. اب جمہور کی جو رائے ہے وہ لی جاتی ہے، جو قلت کے ساتھ جو راوی جو اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ایک میں ہوں، میرے دوست جن کے ساتھ میں جو سنیوں کی باتیں کرتا ہوں وہ کہیں گے جی میں سنی ہوں. اب میں شیعہ کے ساتھ میں بات کروں شیعہ والی تو وہ کہیں گے شیعہ ہے. تو میرے بارے میں حتمی رائے وہی ہوگی جو زیادہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے بارے میں جو موقف زیادہ لوگ بتائیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت جمہور جس پر اکٹھی ہوگی وہ کبھی گمراہی کے اوپر نہیں جائے گی. اور قرآن بھی یہ حکم دیتا ہے. میرا یہ جیرا جو ہے یہ میرا نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ کلام میں کروں گا. جمہور اجماع کے اوپر میرا ایک کلام آنے والا ہے، اس کے اوپر میں کلام کروں گا کہ اجماع حجت ہے. بعض میرے ساتھ بھائیوں نے مجھے کہا تھا اس پہ کلام کرنے کو، اس کے اندر میں پیش کروں گا کہ جمہور کی رائے بھی حجت ہے. اب بعض کہتے ہیں جی اور جی فلاں فقہ کے اندر جی جمہور کی رائے امام حنیفہ نے ٹھکرا دی ہے، تو فقہا کی بات نہیں ہو رہی، علوم حدیث کی بات ہو رہی ہے. وہ الگ فن ہے، یہ الگ فن ہے. مسائل کے اندر جمہور کی رائے حجت ہے، فقہا کی رائے حجت ہے، عوام الناس کی رائے حجت نہیں ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی. اچھا، تو یہاں پر کتنے علماء نے کہا ضعیف ہے اور کس نے کہا کہ ایک تو شیعہ کی طرح میل تھا. امام نسائی نے کہا ضعیف، وہ قال ابن عدی، تو اس نے کہا جی ان جماعی بن سکات کہ بعض نے اس کو سکات کی جماعت میں نقل کیا ہے. تو ہم تو انکار کرتے نہیں ہیں، میں تو دعوے جو ہے میں تو اس بات کو مانتا ہوں. میں تو مناظرے کے اندر بھی یہ صاف کہا کہ راوی سکہ مان لیتے ہیں ہم، میں اس کی ضعیف ہونے پر دلیل ہی نہیں دیتا. میں تو یہ کہتا ہوں سکہ ہے. کیا ہر سکہ حجت ہوگا، قابل حجت ہوگا؟ بھائی وہ شیعہ ہے، اور شیعہ سکات کی روایتیں تو میں پہلے آلریڈی کہہ چکا ہوں مقدمے کے اندر ہی کہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم لیتے بھی ہیں. لیکن شیعہ راوی سکہ راوی بھی ہو، اس کی روایت اس کے اپنے عقیدے کی تائید میں نہیں لی جائے گی. انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں. تو اس کے اوپر یعنی ایک علماء کی آگے لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا تھا. ابن عدی نے کہا کہ اس کی ایک جماعت نے اس کو کیا ہے کہ جماعت سکات میں نقل کیا ہے، مگر ابی سعید سے وہ حدیث روایت کرتا تھا، اس پر شک ہے. اور اس نے گھڑی ہیں روایتیں کس سے؟ ابو سعید سے. تو وکانا مع شیعتی اہل الکوفہ، وہ کوفہ کا ایک شیعہ تھا، اس لیے ابو سعید سے کچھ روایتیں گھڑی ہیں. وقال خدرمی، امام خدرمی نے کہا ہے کہ وہ فوت کس سن میں ہوا، یہ اس نے بیان کیا اور کہا کہ وقال ابن حبان فی دوفا، کہ ابن حبان اس کو دوفا کی فہرست میں نقل کیا ہے. ایک پوری یعنی اس پہ امام تہذیب و تہذیب کے اندر پوری بحث ہے. وہ درمیان سے ابن معین کا ایک جملہ ان کے حق میں ہے کہ وہ سکہ تھا وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. خیر اس کے اوپر ایک طویل کلام کیا کہ یہ ابو سعید سے لیتا تھا روایت یا خدری سے روایت لیتا تھا یا قلبی سے، وہ بھی اس پر کلام کیا. خیر چلے اب دیکھیں. قال ابو بکر بزار کانا فی تشیع، کہ اس کے اندر ایک شدید تشیع تھی، وہ شدید شیعہ تھا. وہ کون تھا؟ شیعہ تھا. تہذیب و تہذیب سے میں نے یہ واضح کیا کہ وہ کون تھا؟ شیعہ تھا. شیعہ ہونے پہ شیعہ سنی کتابیں اتفاق کرتی ہیں، اس کی دلائل آگے آئیں گے. اب وہ شیعہ تھا. اب شیعہ کے یہاں ہمارا اصول کیا ہے جناب؟ آپ دیکھیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال، علامہ ذہبی کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں. اب آپ دیکھتے جائیں جمہور اہل سنت اور اسماء الرجال کے علماء کا عقیدہ کیا ہے اور وہ اس راوی کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی عطیہ بن سعد العوفی کوفی تابی ضعیف ہے. اور ان ابن عباس ابن عباس سے روایت کرتا ہے، ابن سعید سے روایت کرتا ہے، ابن عمر سے سماع ہے وغیرہ وغیرہ. اور کہا قال ابو حاتم یکتب الحدیث، اس کی روایت لکھ لو کہیں شواہد کے طور پر کام آ جائے گی، یاد رکھو. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے پھر محدثین نے یہ کیوں کہا یکتب الحدیث ہو؟ جو یہ سوال کرے وہ سمجھ لو کہ وہ پرلے درجے کا علوم حدیث سے ناواقف ہے، کیونکہ ضعیف روایت شواہد کے اعتبار سے
جو ہے وہ تائیدن جو ہے لی جاتی ہے. اور تائید میں روایت کب ہوتی ہے؟ جب کسی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، اس موقف کے اوپر مزید آپ تائید طور پر یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. لیکن ایک روایت شاذ ہے، ایک ایسی روایت جس کے مقابلے میں بھی کئی صحیح روایتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اس روایت کی تائید میں نہیں آئے گی، یا وہ اس کی تائید میں بھی کوئی روایت اور نہیں ہے. مسئلے کی بات تو یہ ہے، ہم مفہوموں کو ہبہ کر دینے والی روایتوں پر تائید میں کون سی روایت ہے سند آپ پیش کریں. ہاں دیگر تاریخی کتب سے اٹھائیں گے تو میں پہلے وہ دکھا چکا کہ کتابوں میں موجود ہے، سند نہیں ہے. جب سند نہیں ہے تو آپ مجھے امام سیوطی کی کتاب سے اٹھا کر کے نہیں دکھا سکتے در منصور سے. جی میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں سند کا ہونا اور سند صحیح کا ہونا روایت کے لیے حجت ہوتا ہے. کتابوں میں بار بار آ جانا حجت نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہے. اگلی کتاب علامہ اوکیلی کی الضعفاء الکبیر، علامہ اوکیلی المکی ہیں، ان کے الضعفاء الکبیر کے اندر انہوں نے لکھا کہ اب بار بار مناظرے کے اندر وہ پیش کرتے تھے ابن معین کا جو ہے وہ قاعدہ جلیلہ ہے. یہ قاعدہ جلیلہ انشاءاللہ میں تمہارا نکال کے سامنے رکھ دوں گا. قاعدہ جلیلہ مجھے سکھا رہا ہے تو. قاعدہ جلیلہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے وضاحت کرنے والا ہوں. قاعدہ جلیلہ میں اگر کوئی محدث ایک جگہ یہ کہے کہ یہ راوی ثقہ ہے اور دوسری جگہ اس کی جرح یہ کرے کہ یہ ضعیف ہے، تو اس کے اندر جو ہے قاعدہ جلیلہ کی جو روایت ہے وہ ثقہ مانی جاتی ہے. وہ اس کی شرائط ہے. آگے ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ محدث کا یہ کہتا ہے پھر وہ ہے. تو ابن معین کا ہر جگہ قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا جی صالح ہے، ثقہ ہے، تو یہ شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں دیکھو جی وہ ثقہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں وہ ثقہ ہے، ثقہ مان لو، پھر بھی وہ روایت قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ روایت کے متن میں بھی اعتراض ہے اور ہر راوی ثقہ شیعہ کی روایت ثقہ روایت بھی اس کے اعتقاد پہ مبنی روایت قابل حجت نہیں ہوتی. میری جان آپ جہاں رکو گے وہاں پہ جواب دوں گا. تیرے من کا مفتی جب تک راضی نہیں ہوگا نا جواب دیتا رہوں گا، لیکن ذرا یہ گروپوں سے نکالنے والی بات نہ کیا کرنا. اب وہ کیا ہے جی، وہ کیا ہے، وہ شیعہ ہے، اس کی روایت قابل حجت نہیں ہے. اب عطیہ بن سعد العوفی کے بارے میں جو الضعفاء الکبیر کے اندر علامہ اوکیلی نے باب باندھا، کہتے ہیں کہ وہ کان عطیہ اوفی رجلا متشیعا، پکا ڈھکا شیعہ تھا. اب جب شیعہ ثابت ہو گیا، وہ بھی مانتا ہے، وہ ہر شیعہ بھی مانتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، التنقیح والمقال اٹھاؤ، علامہ ممکانی نے تنقیح والمقال میں لکھا ہے یہ شیعہ تھا اور یہ قلبی سے روایتیں کرتا تھا اور یہ جھوٹ بول کے کہتا تھا کہ میں تدلیس کرتا تھا، اور تدلیس میں یہ بیان کرتا تھا کہ میں ابو سعید خدری سے بیان کرتا ہوں، حالانکہ اس کی روایت ابو سعید خدری سے روایت نہیں ہوتی، وہ اس کا استاد ہے قلبی، اس سے بیان کرتا ہے، اور قلبی بھی جھوٹا ہے، اور قلبی سے روایت کرنے والا یہ جو ہے نا عطیہ اوفی بھی جھوٹا ہے. تو علامہ ممکانی تنقیح المقال میں شیعہ کا عالم ہے، اس نے بھی اس کا رد کر دیا ہے اور طویل کلام کیا، کہا کہ یہ کذاب ابن کذاب ہے، اس کی روایت حجت نہیں ہے. شیعہ کے ہاں عطیہ کوفی کی روایت حجت نہیں ہے، اور وہ شیعہ مجھے آگے کہتا ہے تو شیعہ کی روایت کا حجت مان نہ مان، میں تیرا مہمان ہوئے پشاوری جوتی تیرا بندہ لال کر دے یار شاہ. ہاں مجھے ایک بتاتا ہے تو مجھے سکھاتا ہے. اور اب دیکھو ادھر سند صحیح کے ساتھ پیش کیا کہ سالم مرادی کہتے ہیں قال عطیہ ابن اوفی بیتشیم، وہ بھی شیعہ تھا، عطیہ اوفی کے بارے میں، فقال ہوا ضعیف، احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے اور عبداللہ بن احمد نے بھی کہا ہے کہ وہ کیا ہے، یہ ضعیف ہے فی الحدیث. بلغنی عطیہ، جو عطیہ تھا، ان عطیہ بلغنی ان عطیہ کان یاتی قلبی، وہ جو ہے اپنی اس نے جو ہے وہ کیا کرتا تھا عطیہ قلبی، اس نے ایک تفسیر بھی مرتب کر رکھی تھی اور قلبی سے وہ روایتیں کرتا تھا، لیکن کہتا کیا تھا، وہ کانا یکتبہ ابی سعید، وہ کہتا تھا میں نے ابو سعید سے روایتیں لیتا ہوں، اور ابو سعید کنیت تھی قلبی کی، قلبی کی کنیت استعمال کر کے دکھاتا یہ تھا، مارتا یہ تھا. کیوں کرتا تھا ایسا؟ کیونکہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، دکھانا کچھ ہے، بتانا کچھ ہے، نکالنا کچھ ہے. بسم اللہ میری جان، تھوڑا صبر کر جا، تھوڑا صبر کر جا. اور کہا
दिखाता कुछ था, ये कहा था क्या, काला इब्न सईद काला अबी वकाना हुशैम बेदाफुन हदीस अतिया। अतिया की हर रवायतों में ज़ोफ है। दोफाल कबीर कैली की किताब पेश कर रहा हूँ। वकाना अबू सुफियान सौरी युदाफुल हदीस अतिया कूफी, हदीस अतिया कूफी की बयान करने में ज़ोफ है। फिर इसी तरह पेश किया हुशैम ने, ये तकल्लम फी अतिया, अतिया के बारे में कलाम बहुत है। और फिर जाफर बिन अमर ने बयान किया अदरीस से, मोहम्मद अदरीस से, और मोहम्मद अदरीस बयान करते हैं वलीद बिन अबी जार से, उन्होंने बयान किया याह्या बिन मोइन से। अब याह्या बिन मोइन का सनद सही के साथ कॉल पेश कर रहा हूँ। वकाल इब्न मोइन काना अतिया ऊफी ज़ईफ़न। रिवायत वो पेश कर रहा था कि इब्न मोइन ने साले और क्या कहा है, इब्न मोइन ने कहा ये साले है, इब्न मोइन ने कहा ये सिक्का है। मैं तो सिक्का मान कर भी कहता हूँ तू उसे रिवायत को सही साबित नहीं कर सकता। क़यामत तक चैलेंज है मेरा, हर शिया को चैलेंज है। मैं ये मान लूंगा, मैं तो मुकदमा ये दायर करूंगा, मैं उसको सिक्का मान लूंगा, मैं शिया मान लूंगा, मैं सिक्का मान लूंगा, फिर भी वो जो है वो शिया की रिवायत सही साबित नहीं कर सकते किसी असूल के ऊपर भी। शिया और सुन्नियों के यहाँ यह असूल है कि बद अकीदा की रिवायत उसके अकीदे के मुताबिक रिवायत कबूल नहीं है, बिदती की रिवायत कबूल नहीं है। और इब्न मोइन का कॉल आ गया, इब्न मोइन ने भी कह दिया है, इब्न मोइन ने भी साथ छोड़ दिया, इब्न मोइन भी आपका साथ छोड़ गया। इब्न मोइन की ने कह दिया वो ज़ईफ़ है सनद सही के साथ। तो इब्न मोइन का जो है ये वो शियन मुदल्लिसन, ये शिया भी था मुदल्लिस भी था। ये इंशाल्लाह आगे वो रिवायत में पेश करता हूँ। शिया भी था और ये मुदल्लिस भी था। हालांकि मुदल्लिस के ऊपर मैं कलाम नहीं करूंगा, मैं मुदल्लिस का मेरा दावा ही नहीं है, लेकिन मैं उलमा ने इसके ऊपर ये भी लिखा है मुदल्लिस कौन होता है, जो कुछ छुपा करके अपने उस्ताद का नाम छुपाए और दादा उस्ताद का नाम ले। जो अपने उस्ताद का नाम साहब उसे मुदल्लिस कहते हैं, इसीलिए उसने कल्बी का नाम छुपाया। अब उसे खुद से रिवायत किया जी। तो ये जनाब कौन था, ये ज़ईफ़ था। अब फतह बारी के अंदर साफ लफ्ज़ में लिखा हुआ है, बड़ा कलाम है, लंबे कलाम के बाद इसी रिवायत के ऊपर कलाम करने के बाद उस रिवायत का रद्द किया इमाम इब्न हजर ने। इब्न हजर ने हर किताब के अंदर इसके ऊपर कलाम किया है। तो फतह बारी शरह बुखारी के अंदर साफ कहा कि हुआ अतिया ज़ईफ़ुन। फिर फतह बारी के अंदर दरुल कुतनी का कौल है, इमाम दरुल कुतनी कहा कि जो तरीक अतिया से रवायत आए वो कभी सही नहीं होगी, वो ज़ईफ़ होगी। मज़ीद भी इक़बाल लाए हैं, मैं इख्तिसार के साथ कॉल पेश कर रहा हूँ। फिर जो है जनाब अल कामिल फ़ी दौफा के अंदर अल्लामा इब्न अदी जरजानी रहमहुल्लाह ने क्या कहा। इब्न अदी अल जरजानी कहते हैं कि इब्न अतिया अल कूफ़ी ऊफ़ी ज़ईफ़ुन बस यक्तुबुल हदीस, हदीस लिख लो, ठीक है। नीचे लिखा कि इन्होंने भी ये लिख दिया। और ये किसने कहा, इब्न मोइन का कौल निकल किया है अल दौफाओ कबीर के अंदर अल्लामा इब्न अदी ने। अल कामिल फ़ी दौफा और रिजाल के अंदर इब्न अदी कहते हैं इब्न मोइन का कौल सनद सही के साथ निकल किया कि वो कौन है, ज़ईफ़ है जनाब। जब ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ रावी की रवायतें कबूल नहीं है। अब कोई ये कहे जी सिक्का हम लिखा है, अगर कोई सिक्का यार को सुनियो ये ज़ईफ़ है, लेकिन अगर कोई शिया कहे सिक्का है तुम फौरन कहो सिक्का मान लेते हैं, आ जाओ, फिर भी वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये शिया झूठ बोलते हैं, ठीक है। फिर किताब है इब्न हजर अस्क़लानी की एक और, तारीफ़ अहल तक़दीस मरातिब मौसूफ़ीन बिल तदलीस। तदलीस के उन्वान पर लिखता रहा है। इब्न हजर की तदलीस के बारे में तारुफ है, मुदल्लिसीन का तारुफ है। एक तबकात मुदल्लिसीन है उनकी किताब, एक ये है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखते हैं, ताबी अतिया बिन साद अलूफी कूफी मारूफ ज़ईफ़। ये कौन है, ये ज़ईफ़ है, मशहूर भी है बेतदलीस, तदलीस के अंदर मशहूर है, ठीक है। फिर इब्न मोइन के जो कौल है, ये तहज़ीब से जो पेश करती हैं, ये पूरा कौल पेश कर चुका
کہ انہوں نے کہا ابن معین کہا صالح ہے تو کساد میں یہ لکھ دیا حدیث نہ لو، کہیں لکھ دیا سکہ ہے تو لکھ دیا یہ شدید شیعت میں مبتلا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علماء امام ابن معین ہے وہ اصول علوم حدیث جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جب یہ لکھ دوں گا محدثین سمجھ جائیں گے، روایت لکھ تو لینی ہے، شیعہ کے تائید میں روایت قبول نہیں کرنی، ساتھ میں یہ واضح لکھ دیا۔ اور جو ہے حاتم نے صاف کہا کہ اس کے احتجاج، اس کی روایت سے احتجاج نہ کرو، تو دیگر وہ تہذیب و تہذیب کا حوالہ میں لگا چکا ہوں آلریڈی۔ پھر جناب تہذیب الکمال علامہ مزی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام مسلم نے کہا ہے کہ عطیہ اوفی ہوا طیب ہن، مسلم نے کیا کہا؟ امام مسلم نے روایتیں لی عطیہ کوفی سے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اب جو ہے یہ کیا ہے، ضعیف ہے، روایت لی بھی ہے۔ کیوں روایت لی ہے؟ یہی تو میں پہلے بتا چکا کہ شیعہ کی روایت ہم لیتے ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن جو اس کے عقیدے کے مطابق ہو وہ روایت نہیں ہے، اور پھر اس کے عقیدے کے مطابق ایسی روایت جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو وہ بدعت پہ مبنی ہے، تو لہٰذا بدعتی کی روایت قابل اجت نہیں ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ وہ اصول بھی بیان کروں گا۔ تو کیا ہے جناب، حشیم نے کہا ہے، یہ تہذیب الکمال کے اندر حشیم کا قول بھی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور امام مسلم کا قول بھی آ گیا، اور آگے مزید بھی قول لکھتے رہے ہیں، اور یہاں پر ابن معین کا قول ہے کہ وہ کیا ہے، صالح ہے۔ ٹھیک ہے، ابن معین کا اتنا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے، صالح ہے۔ آگے اوپر والی بات، شیعہ جو بھی سکین شیعہ کو پیش کرے گا نا، اسی سکین کو آپ پورا پڑھ لو۔ یہ جتنے بھی سکین وہ مجھے پیش کر رہا تھا مناظرے کے اندر، اسی کے اندر سارے موجود تھے یہ باتیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ اس نے جو ہے امام احمد بن حنبل نے کہا، وقال سفیان ثوری، امام سفیان ثوری نے جو ہے بیان کیا امام حنبل نے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ حشیم کہتے تھے یہ عتیہ کفی چھوٹا موٹا ضعیف نہیں، یدعفان الحدیث، ایک ہوتا ہے ضعیف الحدیث، ایک ہوتا ہے یدعفان حدیث، بڑی بڑی حدیثیں کرنے والا ایک بڑا ضعیفوں کا باب تھا جناب۔ یہ ہے جناب۔ پھر اسی کو اب دیکھیں نا، جو اسماء اور رجال کی کتابیں ہیں شیعہ کی، اب شیعہ کی اسماء اور رجال کی کتابوں کے شروع میں لکھا ہوا ہے شیعہ اسماء اور رجال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک جو سکہ ہیں، اور شیعہ کے نزدیک جو شیعہ کے علماء ہیں، اب شیعہ کی جتنے بھی اسماء اور رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، کسی سنی کو انہوں نے صحیح نہیں کہا، سکہ نہیں کہا، کسی سنی کو انہوں نے اصحاب باقر یا اصحاب صادق امام جعفر کے اصحاب میں شامل نہیں کیا۔ جب شیعہ کے اسماء اور رجال میں یہ لفظ آ جائے کہ ھذا رجل اصحاب امام باقر، یہ جو رجل ہے یہ امام باقر کے اصحاب میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کے نزدیک وہ راوی سکہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے سلیم بن قیس العمری بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اصول ہے شیعہ کا، المستدرکات اسماء رجال کتاب شیعہ کے اس کے موجود ہے کہ اصول ہے یہ کہ جو سماع کرے امام باقر سے، امام صادق سے، وہ سکہ راوی ہوتا ہے، ان کے جو اصحاب میں سے ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر لکھا، یہ روایت میرے پاس کتاب ہے، تنقیح و مقال کا حوالہ میں دے چکا پہلے، یہ المعجم الرجال الحدیث ہے، شیعہ کے ہاں معتبر کتاب ہے جناب اسماء الرجال کی۔ انہوں نے لکھا عطیہ الوفی، یہ کیا تھا؟ برکی فی اصحاب عدت البرکی فی اصحاب الباقر، امام باقر کے اصحاب میں سے ہے، اور یہ پھر امام باقر کے اصحاب کی جو کیٹیگریاں ہیں نا، وہ انشاءاللہ ان کے الگ الگ ہے، وہ آگے آلریڈی میں پہلے 1 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کیا تھا ابان بن ابی عیاش کی ضعیف ہونے پر، تو اس کے اندر میں نے بیان کر دیے تھے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب اس میں جو ایک فضیل نام کا شخص ہے وہ بھی شیعہ ہے، رجال المعجم الرجال حدیث، اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ امام صادق کے اصحاب میں سے تھا، اور خلاصۃ الاقوال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کون تھا، وہ شیعہ تھا، عالم تھا، اور دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ وہ فضال کون ہے، فضیل شیعہ راوی ہے روایتوں میں، یعنی جس نے سکہ کہا بھی ہے اس نے ساتھ نے کہا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہے۔
تو آپ کو کوئی دکھا سکتا ہے ایسے کا ہے؟ تو مثال لکھا ہوا ہے، کبھی نہیں ہے۔ معرف و تسقات کے اندر بھی یہی قول ہے کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ طوفان الحدیث تھا، ابن معین نے کہا صالح ہے، ٹھیک ہے۔ تہذیب العلا کتاب، تہذیب التہذیب کے اوپر ابن حجر کی جو ہے وہ ہے تعلیق ہے، تو اس کے اندر بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ لیسا بھی باسن۔ اب عطیہ کوفی کون ہے؟ ابن معین نے کہا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر دیگر بحث شیعہ پیش کرتے ہیں، ہم نے اس پہ بحث نہیں کرنی، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہے تو شیعہ کی روایت اس کی تائید میں نے ثابت کر دیا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو میں نے سرسری نظر دہرا رہا ہوں۔ تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب کے اندر ابن حجر کہتے ہیں اسقلانی، یہ جو ہے شیعہ تھا اور مدلس تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ابن عطیہ کوفی جو ہے وہ صحابہ کی شان کا قائل تھا، یعنی عثمان غنی کی شان بیان کرتا تھا اور شیخین کی شان بیان کرتا تھا، اور روایت پیش کرتے ہیں فضائل صحابہ سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس نے تقیہ کیا ہے جی، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ وہ ہے فٹ نوٹ پہ کہ فضائل صحابہ کی یہ روایت جو عطیہ سے ہے، روایت کا نمبر 131 ہے، کہ وہ کہتا تھا کہ جو عثمان غنی ہے یہ کون ہے؟ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ابو بکر عمر یہ کیا ہیں؟ ابو بکر عمر کیا ہیں؟ چمکتے ہوئے چاند ستارے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس نے تقیہ کیا ہے، ہم اس کے تقیہ نہیں مانیں گے، اور اس روایت کو مان بھی لیں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت اس کے جو ہے عقائد باطل عقائد کے حق میں نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو باطل عقائد کے حق میں ہوگی ہم اس روایت کا انکار کریں گے۔ اصول یہ ہے شیعہ سنی کے اندر، اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر، شرح صحیح بخاری کے اندر۔ اب اس واقعے کا رد کیا گیا ہے، اس واقعے کا رد پیش کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پیش کر دوں کہ اصول جو ہے وہ کیا ہے شیعہ راوی کا۔ ہمارے ہاں شیعہ راوی کا یہ اصول ہے، میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے، کہ جب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بدعتی کو سکہ کیسے قرار دیا گیا ہے، یعنی یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدعتی سکہ کیسے ہو سکتا ہے، شیعہ سکہ راوی کیسے ہے، یہ اس کے جواب میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے جناب، علامہ زیبی نے دیا ہے۔ یہ میزان الاعتدال کے اندر قانون لکھا گیا ہے، کہتے ہیں سکہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی راوی کی عدالت اور اس کا اتقان ثابت ہونا چاہیے، لہذا جو شخص بدعتی ہو اور وہ عادل ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یعنی ایک سوال ہے کہ جو بندہ روایت میں عدالت رکھتا ہے تو وہ متقی بھی ہوگا، تو ایک بدعتی شخص سکہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی شیعہ شخص جو ہے سکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس نے پھر جواب دیا میزان الاعتدال کے اندر، کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ہے جسے ہم تشیع میں غلو اختیار کرنا، یا ایسا تشیع جس میں غلو اور تحریف نہ ہو، دو قسم کی ہیں۔ ایک ہے بدعت یعنی مکفرہ، ایسی بدعت جو شیعت میں غلو راوی کر رہا ہو، تشیع زیادہ پائی جائے تو اس شیعہ کی راوی کی جو روایت ہے وہ نہیں لی جائے گی، اور بعض ایسی ہے جس میں شیعہ غلو نہ کریں، مثلا بہت سے تابعین اور تبع تابعین ہیں جن میں یہ شیعہ پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ دیندار تھے، پرہیزگار تھے، سچے تھے، لہذا ان لوگوں کی روایت کو محض اس وجہ سے مسترد کر دیا جائے تو بہت سی روایت رخصت ہو جائیں گی، یہ بڑا نقصان ہے۔ یعنی میزان الاعتدال کے اندر اصول پیش کیا گیا کہ جو بہت غلو والے شیعہ ہوں ان کی روایت رد کی جائیں گی، نارمل شیعہ کی تابعین کی جو تبع تابعین میں شیعت پائی جاتی تھی ان کی روایت مسترد نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر پھر آگے کلام کیا ہے، جس کی بدعت غلو تک پہنچی ہو اس راوی کی روایت قابل رشد نہیں ہوگی، یہ اصول دیا۔ اور اسی اصول کو شیعہ علماء مقیاس ہدایہ کے اندر فی علم الدرایہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْتَصْحِيحِ مَا يَصْحُ عَنْ ابان بن عثمان عن ما كُونَ فَتِيحًا،
فہذا کلیہ الخارج ان تعریف و صحیح ذکر و ذکر الوا، کہا کہ جو روایتیں کرنے والا کوئی خارجی ہو یا ہمارے کسی عقیدے کے خلاف ہو وہ ذکر کرے، تو جو راوی اپنے اعتقاد کے اوپر، راوی کیا ہو، کون ہو، جو ہے وہ غیر ہو اور اپنے اعتقاد کے اوپر روایت کرے تو اس کی روایت ہو نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے. نیچے انہوں نے اپنے بہت سارے بیان کیے کن کن جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے حق میں روایت کرتے ہیں ان کی راوی روایت قبول نہیں ہوتی. وہی روایت جہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. جہاں امان بن عثمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں. پھر بہار الانوار علامہ مجلسی، ملا باقر مجلسی کون واقف نہیں ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ جب کوئی راوی روایت کرے بعض الروایات تلک الاخبار فی الواقفیتی ولا یتقبل روایتهم فیہا بوافق مذہبہم، جو ہے راوی واقفیہ اپنے مذہب کے اوپر روایت کرے ولا تقبلا، اس کی روایت قبول نہیں ہے، روایتہم فیہا یوافق بمذاہبہم، اس کے مذہب کے موافق جو روایت ہوگی وہ قبول نہیں ہے. شیعہ کے یہاں بھی روایتوں میں یہ اصول، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آج کے شیعہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی نئی کوئی جو ہے نسل ہے، کوئی موتا کی نکلی ہوئی. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے سنا تو کچھ نہیں. اچھا تو یہ لہٰذا یہ جو آج کے شیعہ ہیں یہ اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھا انہوں نے، تو یہ اصول دونوں طرف ایک ہی جیسا ہے. ٹھیک ہے. پھر اختصار العلوم الحدیث یہ رسالہ سے پڑھایا جاتا ہے، میں نے بعض مدارس کے اندر دیکھا اس کو، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جناب ابن کثیر نے کہا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ میں روافظ میں سے خطابیہ کے سوا بدعیوں کی گواہی قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ خطابیہ اپنے حامیوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا جائز سمجھتے ہیں. تو یہ بات حق ہے. جب شیعہ اپنے خطابی شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے عقیدے پر من گھڑت عقائد کے اوپر دلائل دے. تو یہ جو باغ فتح کا مسئلہ ہے یہ شیعہ کا من گھڑت ہے نا، اس کے اوپر جب دلائل دے رہا ہے تو وہ سنیوں کیا حجت نہیں ہوگا. تو یہ خطابیہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے. تو خطابیہ شیعہ وہ بن گیا نا. خطابی شیعہ کون ہے؟ جو اپنے یہ گمراہ کن اعتقاد کا دفاع کرتا ہے. تو امام شافعی اور میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اس میں، اس کے اوپر بھی یہ آگے. اور رعایا فی علم الدرایا علامہ العاملی کی کتاب ہے، شیعہ عالم ہے. اب شیعہ عالم نے کہا باب قائم کیا فی شروط القبول اور رد فیہ مسائل التمانیہ، یعنی رد الثمانی. پاکستان میں ثمانی پڑھتے ہیں یہ سا کو، اور عرب کے اندر تو تمانی پڑھتے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں وہ شرطیں جو قبول اور رد کے معاملے میں روایت کے بارے میں ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر میں یہ بحث کرتے ہیں. تو اس باب کے اندر صفحہ 181 بھی شروع کرتے ہیں، صفحہ 188 بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں لا یعتبر فتقبل روایا جمیع الفرق المسلمین وان كانوا اهل البدعة اقوال احدها انه لا يقبل روایا متبین متعلقا فی فسقہ، کہ جو کہتے ہیں جی جو فاسق ہوتا ہے اس کی روایت بالکل اس طرح اس بارے میں نہیں کی جائے گی جو مسلمانوں میں جو ہے وہ اہل بدعت ہیں، اور اہل بدعت میں جو فاسق ہیں ان کی روایت لا تقبل نہیں کی جائے گی. پھر آگے کہتے ہیں احدھا وثانی و ثلاثس، یعنی واحد اثنین ثلاثہ، جو ثلاثہ اصول پیش کرتے ہیں، اصول ثلاثہ، اس میں کہتے ہیں ان کان داعی لمذہبہ لم یقبل، جو شخص اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے وہ اپنے ہم سے غیر ہو، یعنی شیعہ نہ ہو، شیعہ سے غیر ہو، وہ اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے، وہ راوی بھی شیعہ نہ ہو تو غیر مذہب کا ہو، تو جب غیر دعوے دار اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے لم یقبل، اس کی روایت قبول نہیں ہے. لان عالم نے جرح و تعدیل کے معاملے میں نا کھوٹے سکیوں کو سامنے لا دیا ہے، کھوٹے سکے چلائے ہیں اس شخص نے. ٹھیک ہے.
تو رسائل درایہ الحدیث کے اندر بھی شیعہ کے یہاں بھی یہی اصول ہے. تو درایہ الحدیث رسالہ فی درایہ الحدیث شیعہ کے یہاں اس کے اندر بھی ساری یہی گفتگو موجود ہے. تو میں مختصر اس کی اختصار کرتا ہوں. خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی اچھا علامہ ہلی کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ شیعہ عالم ہے جی. کبھی اپنی طرف سرچ مارو نا. یہ کہتے ہیں جی احمد بن حسن بن فضال وہو فاسد المذہب. حسن بن فضال کے بارے میں کہتے ہیں سکہ. وقضا عمرو بن سعید واما مصدق به صدقۃ فإنه فاسد المذہب. اب دو راویوں کے نام فتح المغیث یہ جناب شافی مذہب کے عالم تھے عبد الرحمن سخاوی، انہی کتاب ہے. بشرہ جناب الحدیث ہے فقہ الحدیث. اس کے اندر کہتے کیا ہیں کدھر گیا ہاں یہ کہتے ہیں سکہ بدعتی کی تائید جو ہے میں روایت ہوتی ہے ورات ہوتی ہے جی. کہتے ہیں لکنہ مدعزول فی بدعتی مامون فی روایہ فہو لا لیس فیہ محلیت الا ان یخزم من حدیثی ما یعرف ولیس بمنکر اذا لم تکو بہ بدعتہم فتجقبلون بذالک. جو راوی بدعتی سکہ بھی ہو جب وہ روایت کرے اپنے جو ہے من گھڑت بدعتی عقیدوں کی تائید میں ولا یتقبلہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ عقیدہ سنیوں کا بھی یہ عقیدہ شیعوں کا بھی. اس سے اگلی کوئی چھلانگ مارے گا تو نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو پرانے درمیان والے فرقے تھے نا معتزلی شلی وہ ان میں سے ہے. پھر اپنے عقیدے بیان کرو گے اپنے طریقوں پر تو پھر وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتے.